صفحہ نمبر 98 آیت نمبر 4 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات الى آخری۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ ان کے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جن کو آپ لوگوں نے تعلیم دی ہے شکار کرنے والوں میں سے، جو کہ کتے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، آپ لوگوں نے ان کو طریقہ سکھایا شکار کا جس طرح کہ اللہ نے آپ لوگوں کو طریقے بتلائے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ شکار کھاؤ جو کتے آپ لوگوں کے لیے شکار کرے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا مبارک نام ان پہ ذکر کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے، تو آپ بتا دیں کہ پاک چیزیں حلال ہیں، جن کی تفصیل حدیث مبارکہ میں، فقہ کی کتابوں میں اور عام معاشرتی استعمال میں بھی واضح ہے۔ اور وہ شکار بھی حلال ہے جو آپ لوگوں نے کتوں کو شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے شکار کرتے ہیں، خود ان سے نہیں کھاتے، ان پہ اللہ کا نام ذکر کیا کرو۔ شکار کرنا ایک مباح عمل ہے۔ مباح اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس کا ثواب ہو اور نہ گناہ ہو۔ عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عموماً شکار کرتے تھے۔ یہ بعض کام امت کی تعلیم کے لیے بھی صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ شکار کتوں کے ذریعے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ باز اور شکرا وغیرہ ان کے ذریعے بھی شکار کرتے ہیں۔ کتا جب معلم ہو، شکار کی تعلیم جانتا ہو، تو اس کا شکار شرعاً حلال ہے۔ فقہ کی کتابوں میں وہ کتا شکاری تعلیم یافتہ ہے جس کو شکار کے پیچھے چھوڑا جائے تو وہ شکار کرے اور اس سے خود نہ کھائے، اٹھا کے مالک کے پاس لے آئے۔ کتا شکار کے پیچھے چھوڑتے وقت شکاری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے اور کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑ دے۔ اب وہ کتے نے اس کو شکار کیا اور
فرض کیا خرگوش ہے، اس کو اپنا شکار کر کے مار ڈالا، لیکن اس سے گوشت کھایا نہیں ہے، صحیح سالم مالک کے پاس لے آیا۔ شکاری کتا چھوڑتے وقت اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا۔ اب اس خرگوش میں سانس نہیں ہے، لیکن یہ حلال ہے، اس کو ذبح کرو، حلال ہے، چاہے اس میں سانس نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، تب بھی حلال ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام کتے کو چھوڑتے وقت ذکر کیا تھا۔ اسی طرح پرندوں میں سے باز وغیرہ، ان کو جب آدمی چھوڑ دے اور دوبارہ آواز دے واپس آئے مالک کے کہنے پہ، شکاری کے کہنے پہ، بس اب یہ معلم ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، اس کا شکار حلال تصور کیا جائے گا۔ اس زمانے میں شکار کا عام رواج تھا، کیونکہ بھوک پیاس اور جنگلی جانوروں کے پیچھے لوگ جاتے تھے۔ آج کل بھی جنگلی شکار تو ہے، مگر کم مقدار میں، زیادہ تر لوگ سمندری شکار یعنی مچھلیوں وغیرہ کا شکار کرتے ہیں۔ احرام میں شکار ممنوع ہے، جب آدمی حالت احرام میں ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے، شکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے پنڈی میں ایک استاد تھے، وہ جب عمرے پہ جاتے تھے اپنے گھر سے احرام باندھتے تھے۔ احرام میقات سے پہلے کہیں سے بھی آدمی باندھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ جب احرام باندھے اور نیت کر لے دل میں، ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لے، تو اب احرام کی پابندیاں اس پہ لگ گئی ہیں، اب ان پابندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور حدود حرم جو ہے مکہ مکرمہ میں، کسی طرف 19 کلومیٹر، کسی طرف 18، یہ مختلف چاروں طرف سے حدود حرم واضح ہے، سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر شکار کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آدمی احرام میں ہو، چاہے احرام میں نہ ہو۔ وہ حرم کے حدود ہیں، ان کے اندر سرسبز درخت کاٹنا بھی صحیح نہیں ہے، جرم ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور حلال رزق کا حکم فرمایا ہے۔ 17 پارے میں اللہ انبیاء سے فرماتے ہیں حلال کھاؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کا مال حلال ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جس آدمی کا مال حلال جگہ اور موضوع جگہ پہ خرچ ہو، سمجھو کہ یہ مال حلال ہے۔ اس آدمی نے کہا جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے کئی دفعہ ارشاد تو فرمائی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک حلال درہم آپ کو دیتا ہوں، یہ 1 درہم لو، جاؤ بازار میں، ہر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی آپ کو سب سے زیادہ مالدار نظر آئے اس کو یہ دے دینا۔ وہ آدمی گیا اور بازار میں دیکھا ایک آدمی اعلیٰ لباس اور حسین جمیل آدمی، اس کو 1 درہم دیا۔ وہ ایسے گزر رہا تھا، اس کو 1 درہم دیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا پیچھے اس پہ نگاہ بھی رکھ کے یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، یہ درہم کہاں خرچ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس آدمی نے جا کے اچھے لباس والا بظاہر خوب مالدار آدمی خیال کر کے اس کو 1 درہم دیا،
اس کے پیچھے نگاہ ڈالی کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ نکلا بازار سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تھیلی میں کچھ ساتھ اٹھایا ہوا تھا، تو راستے میں اپنی تھیلی پھینک دی، واپس آیا اور اسی درہم پہ بازار سے کچھ خرید کے پھر اپنے گھر چلا گیا۔ یہ آدمی ان کے پیچھے گیا اور ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکل آیا تو اس سے پوچھا کہ جی آپ کو میں نے دیکھا ایک جگہ آپ نے ایک تھیلی پھینک دی تھی اور پھر آپ واپس موڑے، وہ کیوں؟ اس نے کہا سچ بات بتا دو۔ ہاں سچ بتا دو، اس کی کا تو پوچھنے آیا ہوں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے بازار میں مجھے 1 درہم دیا تھا، وہ پوچھ رہا ہے، کوئی اور آیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ دراصل 3 دن سے میرے گھر میں فاقے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا اور میں سید خاندان کا ہوں، تو کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا اور بازار گیا تو یہاں تک ہم مجبور ہو گئے تھے بیوی بچے کہ اب ہمارے لیے مردار کا کھانا حلال ہو گیا تھا۔ میں اپنی حالت کو جانتا تھا، تو ادھر بازار میں ایک طرف کوڑے پہ وہ مری ہوئی بکری پڑی تھی، اس کا ایک پاؤں کاٹ کے میں نے تھیلی میں ڈالا اور اٹھا کے لا رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی نے مجھے 1 درہم دیا، جب 1 درہم دیا تو اب وہ حرام کھانا میرے لیے حلال نہیں تھا۔ حرام کھانا اس وقت حلال ہے جب بھوک کی وجہ سے بیوی بچوں کے مرنے تک بات پہنچ جائے، تو اب حلال درہم جب آ گیا تو اب مردار کھانا جائز نہیں تھا، تو میں نے وہ تھیلی پھینک دی اور میں واپس چلا گیا، بازار سے سودا سلف خرید کے اپنے گھر پہنچا۔ تو آدمی چلا گیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاں، کہنے لگا حضرت واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ اب ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی رقم ہے جو حرام ہو؟ اس نے کہا 1 درہم مجھے کہیں سے ملا ہے لیکن مجھے خیال ہے کہ یہ حرام ہے۔ کہتا ہے ویسا کر جاؤ، جو سب سے زیادہ فقیر مسکین نظر آئے اس کو یہ اپنا حرام درہم دے دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ گیا اور ایک بازار میں پرانے پٹھے کپڑے پہنا ہوا آدمی، غریب مسکین مانگنے والا، اس کو دیا 1 درہم۔ اس کو نگاہ میں رکھا کہ یہ کہاں خرچ کرتا ہے، دیکھا تو وہ نشے کا عادی تھا، اس نے اسی پہ منشیات خرید کے آگے گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا۔ تو یہ پیچھے گیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکل آیا، اس سے کہا کہ ادھر کیا کرنا ہے، اور آپ کو 1 درہم آج کسی نے دیا تھا، وہ کہاں خرچ کیا؟ اس نے کہا سچ سچ بتا دوں؟ ہاں سچ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نشے کا عادی ہوں، اسی آدھے درہم پہ راستے میں منشیات خرید کے آگے آیا اور مجھے یہاں ایک گھر معلوم تھا، وہاں بدکاری کا مرکز ہے، تو آدھا درہم وہاں استعمال کیا، اب اس گھر سے نکل آیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا، حضرت واقعی آپ کی بات ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ حلال کمائی، اور یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پہ، یہ بھی ایک مستقل صدقہ ہے، یاد رکھیں، اس پہ بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس میں نیت صدقے کی کر لیا کریں۔
انسان جہاں تک سمجھ جاتا ہے تو کوشش کرے کہ حلال کمائے، اور درہم یہ مال جو ہے اس کے کمانے کا بھی سوال ہوگا قیامت میں، خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا، دونوں طرف کے سوال ہو، کیسے مال کمایا یہ بھی پوچھ گچھ ہوگی، کمائی کا راستہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی معاملہ سنگین ہے قیامت میں، اور کہاں یہ مال خرچ کیا یہ بھی پوچھ گچھ ہوگی، دونوں راستوں کے جواب وہ دینے پڑیں گے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ مال کی کمائی بھی حلال ہو اور خرچ کرنے کی جگہ بھی ایسی ہو کہ قیامت میں وبال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے، قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ آپ لوگوں کے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو آپ لوگوں نے تعلیم دی ہے شکار کرنے والوں کو جیسے کتے وغیرہ، ان کو آپ لوگوں نے تعلیم دی جس طرح کہ اللہ نے آپ لوگوں کو شکار کا طریقہ بتلایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ جو یہ شکاری کتے اور پرندے وغیرہ آپ لوگوں کے واسطے شکار کرے، اللہ کا نام اس پہ لکھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جلد ہی موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی حساب کا مطالبہ کریں گے۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، کرم فرما، رحم فرما، حلال رزق یا اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما، یا اللہ حرام رزق سے، مشتبہ رزق سے، سود سے ہم سب کی حفاظت فرما، برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ رزق میں برکتیں نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، کمائی بھی حلال، خرچ بھی حلال انداز پہ نصیب فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔ دو تین منٹ میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، اس سے اپنا رزق بھی حلال نصیب ہوگا اور مدرسے کی نیت بھی ہوگا۔ اللہ سب